دنیا میں اگر ترقی کرنی ہو تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. مقابلہ اوقات کے ساتھ ہوتا ہے، اوقات کے بغیر مقابلہ نہیں ہوتا. پاکستان میں پی ایس ایل کا ایونٹ منعقد کرایا جا رہا ہے. بالکل 100 بسم اللہ 7 بسم اللہ 100 دفعہ ویلکم کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی طرف ایک قدم ہے. یہ ایک ایسا پرسپیکٹو ہے جس کا ایک گوشہ بہت رنگین ہے لیکن دوسرا گوشہ رنگین نہیں ہے. ٹرسٹ می، جن جن شہروں میں یہ ایونٹ جتنے بھی عرصے سے کرایا جاتا ہے وہاں کے شہریوں کی زندگی جو ہے وہ دوبر ہو جاتی ہے. رستے بند کرنا، لمبے لمبے روٹ لگانا جن میں ایمبولینسز کا پھنس جانا، ہسپتالوں کو، میجر ہسپتالوں کو، دل کے ہسپتالوں کو یا دیگر جہاں جہاں بھی ٹریفک جاری ہو یہ رستے بلاک کیے جاتے ہیں. میں نے پہلے یہ چیز فیس نہیں کی تھی. ہم شور سنتے تھے سوشل میڈیا پر لاہور، پنڈی، کراچی وغیرہ میں، لیکن ملتان میں اس دفعہ افتتاحی تقریب تھی تو ناک چنے چبوا دیے گئے. لیکن اوور آل بھی پی ایس ایل کے ایونٹ پر جو شہریوں کی تنگی ہے وہ حیران کن ہے اور یہ چیز کنٹرول نہیں ہوئی پورے ایونٹ میں. اس سے ہمیں ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سیکیورٹی کے نام پر اس عیاشی کو تو ویلکم کر لیتے ہیں لیکن ہم سے چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ان دی اینڈ جو سفر کرتی ہے وہ پبلک کرتی ہے. ان دی اینڈ جو سفرر ہے، سفرنگ اینڈ پہ بھی وہ عام پبلک ہے. یہ ایونٹ ضرور ہونے چاہیے اس ملک میں لیکن سٹرکچرڈ پلاننگ کے ساتھ. ان کی سٹرکچرڈ پلاننگ وہ ہونی چاہیے جو قطر کے ورلڈ کپ میں قطر نے کی. اب یہ کہیں گے کہ پاکستان جیسے ملک کو قطر سے کیوں ملا رہے ہیں. قطر نے بڑا عرصہ، کئی سال فیفا کے ورلڈ کپ کی پلاننگ کی. نتیجے میں جب قطر میں ورلڈ کپ ہوا بڑی تنقید ہوتی رہی کیونکہ انہوں نے شراب پر بھی پابندی لگائی، انہوں نے ایل جی بی ٹی کیو کو بھی بین کیا جو یورپ کے لیے بڑا حیران کن تھا. لیکن پھر بھی تاریخ لکھتی ہے کہ دنیا کا بہترین اگر ورلڈ کپ ہوا تو وہ قطر میں ہوا. ریزن ان کی پبلک ان کے ساتھ تھی، پورا گلف ان کے ساتھ کھڑا تھا. امارات، دبئی جہاں سے بہت بڑی انڈسٹری آپریٹ ہوتی ہے انہوں نے فری ٹورسٹ ویزا ایشو کیے. وہ تمام انگریز جو قطر میں ان کو بڑی چیزیں منع تھیں وہ دبئی ہو کے آتے رہے اور پورے گلف نے ایک ہم آہنگی کا کردار ادا کیا اور چیزیں سیف رہیں. پاکستان اور انڈیا پچھلے 70-75 سالوں سے وار زون میں ہیں. ابھی شام میں زلزلہ آیا، ترکی میں بھی تباہی ہوئی، شام میں بھی تباہی ہوئی، لیکن ورسٹ سفرنگ ترکی کے شہریوں کی تھی کیونکہ شام کے شہریوں کی تھی کیونکہ پچھلے 12 سال سے شام وار زون میں. ترکی والوں نے سفر کیا لیکن ان کی سفرنگز اس طرح نہیں تھی، ان کی سٹیٹ پیروں پہ کھڑی تھی. اسی لیے پورا یورپ بھی جو مدد ترکی کو مل رہی تھی، ایون پاکستان سے بھی جو قافلے گئے الخدمت فاؤنڈیشن یا باقی، وہاں ترکی کو زیادہ سپورٹ ملتی رہی. ریزن بینگ ترکی سیف کنٹری کنسیڈر کیا جاتا رہا تھا. ترکی سے جو میڈیا آپریٹ ہو رہا تھا وہ زیادہ آزاد تھا، وہ زیادہ پراپرلی خبریں دے رہا تھا اور وہاں ڈیٹا بڑا کلیئرلی سٹرکچرڈ تھا. جبکہ شام میں وار زون تھی. پاکستان اور انڈیا میں جو اتنے عرصے سے 70-75 سالوں سے جو ایک کنفلکٹ زون چل رہا ہے کشمیر کو لے کر اور پھر دونوں طرف سے شدت پسندی کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ دونوں ملک کوئی بھی بڑا ایونٹ کرائیں تو سیکیورٹی کے خدشات ہو جاتے ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں ہوتے، انڈیا میں بھی ہوتے ہیں. اور سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی کی سچویشن بہت بڑا سوالیہ نشان رہی ہے. اس سارے ایونٹ میں، اس سارے ایما پر جب عوام کو تنگ کیا جاتا ہے اور عوام چیختی ہے وہاں سے ملک کا پازیٹیو امیج نہیں جاتا، نیگیٹو امیج جاتا ہے. اور اس سارے عرصے میں جب ایمبولینسز میں لوگ پھنستے ہیں، لوگ مرتے ہیں کسی بھی شہر میں، اسپیسیفکلی ایک میں نہیں کسی بھی شہر میں، وہاں سے ایک نیگیٹو امیج پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہی ویڈیوز سرکولیٹ کرتی ہیں، پاکستان کی ویڈیوز انڈیا میں جاتی ہیں. ابھی یہاں جو لاٹھی چارج ہوا اس کی اوپننگ سرمنی پہ جو لوگوں کے ساتھ وہ انڈیا میں فوٹیجز وہ وائرل ہوئی. اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایونٹس کرانے ہیں اس کی پلاننگ کے لیے دے ہیو ٹو میک اے اسٹرکچر. اب اسٹرکچر کیسے بنے گا؟ اسٹرکچر ایسے بنے گا کہ آپ کو اسٹیڈیمز کے پاس، یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، اس سے 5 سال بعد جو پی ایس ایل ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کو سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اور ایک پلان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہاں پلیئرز کو ٹھہرانے کے لیے اسٹیڈیمز دینے ہوں گے. آپ کو وہیں پر ہی ان کے سٹے کے بندوبست کرنے ہوں گے تاکہ وہ پلیئرز نہ ہی پورے شہر میں
جو گزرتے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹل کہیں اور ہوتا ہے اور پلیئر نے کھیلنے کہیں اور جانا ہوتا ہے. اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ بہت بڑھ جاتا ہے ان پلیئرز کو بھی, اور جو شہری تنگ ہوتے ہیں, جو ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں, جو ان کے روزگار بند ہوتے ہیں, جو اسکول کالجز ہسپتال متاثر ہوتے ہیں, وہ بھی ایک تباہ کن عمل ہے. اور یہ وہ شہری جو ان شہروں میں رہتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ایسے ایونٹ ضرور کرائیں, لیکن ان کی 5-6 سال پلاننگ کریں. پلاننگ کے لیے آپ کے پاس یہ بالکل جو ٹم ہارٹنز کے باہر لائنیں لگی ہیں بڑا کلیئر آنسر دیتی ہیں, آپ دیوالیہ نہیں ہیں. پی سی بی بہت کچھ کر سکتا ہے, اور آپ کے پاس اسٹیڈیم موجود ہیں. آپ نے صرف اچھے ریزیڈینشیا بلڈ کرنے ہیں ان پلیئرز کے لیے, اور آپ کو اس کے لیے ایک سٹرکچرڈ پلاننگ کرنی پڑے گی جس میں شہر اور شہری سفر نہ کریں. اگر آپ یہ نہیں کر پائیں گے اور اوور آل ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی, اکانومی اسٹیبلٹی نہیں آتی, دہشت گردی کی لہریں ویسے ہی چلتی رہتی ہیں, تو آج اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ ایسا ایونٹ کرا بھی لیں گے تو 2 سال بعد کوئی ایسا واقعہ ضرور ہو جائے گا جس میں یہ ایونٹ نہیں ہو پائے گا, جس میں یہ ایونٹ تباہ کن ہوگا. وہ واقعہ 2 طرفہ ہو سکتا ہے. وہ جنرل پبلک میں ایمبولینس میں پھنسے لوگ بھی مر سکتے ہیں, اس سے خدا نخواستہ کوئی ایسی لہر بھی ہو سکتی ہے جو نقصان کا باعث کرے اس ٹریول زون میں جہاں سے ہوٹل سے ان کو ٹریول کیا جائے. تو جب تک آپ کسی بھی ایونٹ کی سٹرکچرڈ پلاننگ نہیں کریں گے, ایسا کوئی بھی ایونٹ انٹرنیشنل ریکوگنیشن یا کامیابی نہیں لے پائے گا. اور سب سے بڑھ کر ملک میں جب تک سیاسی سٹیبلٹی نہیں آئے گی, جب تک اکانومک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, جب تک یہ جو شدت پسندی کے بادل ہیں یہ نہیں جھٹیں گے, تب تک ایسے تمام ایونٹ سوالیہ نشان رہیں گے. ہم یہ بات مانیں یا نہ مانیں, جو موجودہ پی ایس ایل ہے اس نے عوام کے اندر نفرت کا عنصر زیادہ پیدا کیا ہے محبت کی بنسبت. ریزن بینگ کہ جو بڑے شہر تھے ان کی عوام بہت تنگ ہوئی ہے. جن لوگوں کو نہیں یقین آتا وہ آج کیمرے اور مائک لے کے سڑکوں پر نکلیں, ان کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں میں کرکٹ کے لیے محبت کا عنصر موجودہ پی ایس ایل سے یا ماضی میں جب ٹریفکس میں لوگ پھنسے ہیں اور بری طرح ان کے کاروبار, ان کے روزگار, ان کی تعلیم, ان کی ایجوکیشن, ان کے بچوں کا سارا انفراسٹرکچر, ہسپتال, یہ سب جب متاثر ہوئے ہیں تو اس سے کرکٹ کے لیے کوئی گڈ وائبس پبلک کے اندر نہیں پیدا ہوئی, اور اس سے اوور آل بھی ایک دہشت کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے. جب آ کے پولیس زبردستی دکانیں بند کراتی ہے, جب آ کے ایک سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں, جب آگے ان کے گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں, پولیس اور عوام اب دونوں ہی عوام ہیں, ان کے دوران یہ جا کے آپ پتہ کریں, اس پر ریکی کریں. ان کی جو جھڑپیں ہوتی ہیں, آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, جو ڈنڈے چلتے ہیں یا جو بھی مسئلے ہوتے ہیں, اس سے اوور آل پبلک کے اندر پی سی بی کے لیے یا پی ایس ایل کے لیے یا ایسے کسی بھی ایونٹ کے لیے, چاہے آپ ہاکی کا پی ایس ایل کرا لیں, کوئی اچھی وائب پیدا نہیں ہوتی. اور یہ جو نفرت جب بڑے عرصے تک اپنے دلوں میں ایسا بیج بوتی رہے تو ان دی اینڈ وہ چیز کولیپس کر جاتی ہے. قطر نے ایسے ورلڈ کپ کا میسج دیا جس کے بعد پورے گلف میں اسپیشلی سعودی عرب کی ٹیم نے جس طرح انہوں نے کوچ ہائر کیے اور جس طرح وہ آگے چل کے انہوں نے پورے اپنے لاز چینج کیے, اور ایک سعودی عرب میں ایک ورلڈ کپ فٹ بال کو لے کر ایک ابال ہی پیدا ہو گیا اور ایک جنون کی شکل اختیار کر گئی. وہ جنون نسلوں اور پبلک کے اندر ٹراورس کرتا ہے, ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ اگر اس دوران پبلک کو تنگ کیا جائے گا تو اس سپورٹس کے لیے بھی نفرت ہی پیدا ہوگی. دین یو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ اس سے یو پیپل آر پرموٹنگ دیٹ سپورٹ. نو. جس بیچارے کی ایک بھی ماں یا باپ ایمبولینس میں مر گیا یا پبلک تنگ ہو گئی یا اس رات اس کے بچے کاروبار بند ہونے سے بھوک کی وجہ سے سو گئے, نہ سو پائے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ یا اس خطے میں یہ ایونٹ پرموٹ ہوگا؟ قطعی طور پر پرموٹ نہیں ہوگا. اور جس طرح کا ایک پورے شہر میں ہائی جیکنگ انوائرمنٹ پیدا ہو جائے بڑے شہروں میں, یا لوگ تنگ ہونے لگ جائیں, پورا شہر افیکٹ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1-2 انڈیویجول افیکٹ ہوتے ہیں. ایون ملتان میں یا لاہور میں لوگوں کو ایک فضا ایسی ہوتی ہے کہ یار یہ روڈ نہ بند ہو جائے, اچھا ادھر سے جاؤں, پتہ نہیں نوکری پہ پہنچ پاؤں گا نہیں. پاکستان میں لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. 70% وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی. تو آپ خود سوچیں کہ وہاں ایک طرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, دوسری طرف ٹم ہارٹنز اور پی ایس ایل ہے, اور پھر سیکیورٹی کولیپس کیا پڑا ہے. سیکیورٹی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اس ملک میں کب ہو جائے. تو یہ ساری حقیقتیں ہیں جو ہمیں جان کے جینا ہے. پی ایس ایل کے لیے بھی چاہیے کہ آپ ایک 5-6 سال کا سٹرکچرڈ پلان بنائیں.
स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये इवेंट कराएं, सड़कें, रोड, ट्रैफिक, पब्लिक बंद करके ये इवेंट ना किए जाएं। और दूसरी तरफ आप मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी पर काम करें, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पर काम करें। दुनिया को ये फेक इमेज देना कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, ये हमारे इमेज को ज़्यादा डैमेज करता है। आप में से मुझे किसी को नहीं बताने की ज़रूरत कि युगंडा में क्या हो रहा है, सोमालिया में क्या हो रहा है, इथोपिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वो सब आपकी इकोनॉमी देखते हैं, आपकी आवाम की खुशहाली देखते हैं और उनके चेहरों पर खुशियां देखते हैं। अगर ये सब नज़र नहीं आएगा तो दे आर बिग रिसर्चर्स एंड सर्वेयर्स देन यू। आप एक इवेंट करा के अपने आप को पुरअमन का तासुर नहीं दे सकते, बिकॉज एवरीवन नो कि आपने इवेंट किस तरह कराया होगा। फिर इस सारे अमल में वो तमाम सिक्योरिटी, वो तमाम जिन्होंने अवाम की खिदमत पर मामूर होना था, वो सब काम ठप करके रोडों पे खड़े। ये सब सवालिया निशान है। ये कोई पीएसएल पे तनकीद नहीं है। सत बिस्मिल्लाह लाख दफ़ा ऐसे इवेंट करवाएं। ये कुछ रिक्वेस्ट हैं, कुछ गुजारिशात हैं, और मेरे तमाम प्यार करने वाले जो ये वीडियोस देख रहे हैं, इसको जहां तक हो सके शेयर करें और ये पैगाम पहुंचाएं कि हमें आज के 5 साल बाद जब पीएसएल होगा उसकी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, बजाय इसके कि शहरों को हाईजैक कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए या उससे अवाम की परेशानी और इस तरह बढ़े। डॉक्टर अफान के सर साइनिंग।